بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملتان ٹی وی ایس ٹی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ دانیال اقبال۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے گلگت بلتستان کی موجودہ حیثیت اور اس کا تاریخی پس منظر۔ ماضی میں شمالی علاقہ جات کے نام سے جانا جانے والا خطہ گلگت بلتستان کا خطہ 1947 سے قبل ریاست جموں و کشمیر کا حصہ رہا ہے۔ تاہم 1947 میں اس علاقے کے لوگوں نے مہاراجہ کشمیر کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ گلگت کے قیام کا اعلان کیا اور حکومت پاکستان کو الحاق کے لیے خط لکھا۔ تاہم اس الحاق کا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے۔ 16 نومبر 1947 کو حکومت پاکستان کا نمائندہ گلگت پہنچا اور انتظام سنبھالا۔ اگرچہ یہ خط نومبر 1947 سے پاکستان کے زیر انتظام ہے، تاہم پاکستان نے آئینی طور پر اسے ہمیشہ سے ریاست جموں و کشمیر کا حصہ اور متنازع علاقہ قرار دیا ہے۔ 1948 اقوام متحدہ کے کمیشن برائے انڈیا پاکستان UNCIP نے جنگ بندی معاہدہ کرایا اور 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے پاکستان اور بھارت کے مابین سمجھوتے کے لیے منظور کی گئی قرارداد میں بھی گلگت بلتستان کو ریاست جموں و کشمیر کا حصہ تسلیم کیا گیا۔ حکومت پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں قائم مسلم کانفرنس کی حکومت کے مابین 28 اپریل 1949 کو ہونے والے معاہدے کراچی کی شق نمبر 1 کی ذیلی شق 7 کے تحت پاکستان نے اس خطے کو ریاست کا حصہ قرار دیتے ہوئے گلگت بلتستان کا انتظام عارضی طور پر اپنے کنٹرول میں لیا۔ 2 مارچ 1963 کو پاکستان اور چین کے مابین ہونے والے سرحدی معاہدے میں بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کا رقبہ لگ بھگ 73,000 مربع کلومیٹر اور 2015 کی مردم شماری کے مطابق کل آبادی لگ بھگ 18 لاکھ ہے۔ گلگت بلتستان کے آئینی اور قانونی پہلو۔ آئینی ماہر اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ منظور حسین گیلانی کے بقول گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا پاکستان کے آئین میں ترمیم کیے بغیر کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر دونوں متنازع علاقے ہیں اور پاکستان کو ان دونوں علاقوں کو یکساں نظر سے دیکھنا چاہیے۔ حکومت پاکستان نے جو حالیہ سیاسی نقشہ جاری کیا ہے، اس کی بھی اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں جب تک اسے آئین کی سطور میں شامل نہیں کیا جاتا۔ جسٹس گیلانی کی تجویز ہے کہ آئینی ترمیم کے ذریعے دونوں متنازع علاقوں میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول برقرار رکھتے ہوئے انہیں پاکستان کے عبوری صوبے بنا کر مقامی لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دیے جانے چاہئیں، اور یہ فیصلہ کسی طرح بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں سے متصادم نہیں ہوگا۔ گلگت بلتستان کی موجودہ حیثیت۔ وزیر اعظم عمران خان نے اتوار 1 نومبر کو گلگت بلتستان کی آزادی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے اس علاقے کو عبوری صوبائی حیثیت دینے کا اعلان کیا۔ اس فیصلے کو بعض حلقوں کی طرف سے عاجلانہ قرار دیے جانے کے باوجود علاقے کے لوگوں کی خواہشوں، ضرورتوں اور امنگوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا واضح لفظوں میں کہنا ہے کہ یہ فیصلہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کو مدنظر رکھ کر کیا گیا۔ بھارتی وزارت خارجہ نے جموں و کشمیر کے لیے بھارت کا اٹوٹ انگ کا راگ الاپتے ہوئے اس باب میں جو بیان دیا، اسے پاکستان کے دفتر خارجہ نے غیر ذمہ دارانہ اور بلا جواز قرار دیتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں مسترد کر چکا ہے۔ ترجمان نے درست نشاندہی کی کہ انتظامی، سیاسی اور معاشی اصلاحات گلگت بلتستان کی مقامی آبادی کی امنگوں کی عکاس ہیں اور یہ وہاں کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ رہا ہے۔ مزید واضح کیا گیا ہے کہ بھارت کا قانونی، اخلاقی یا تاریخی اعتبار سے اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں۔ عملی حقیقت یہ ہے کہ وہاں کے انتظامی معاملات ایک صوبے کے انداز میں پہلے ہی چل رہے ہیں، اور ایسا اس وجہ سے ہوا کہ 1947 میں جب بھارت نے تقسیم ہند کے فارمولے کو پامال کرتے ہوئے ریاست جموں و کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کیں تو ریاست کے کئی علاقوں کے لوگوں نے ان کی مزاحمت کی، جس میں صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخوا کے قبائلی بھی شامل ہو گئے۔ یوں اقوام متحدہ کی مداخلت پر کی گئی جنگ بندی سے پہلے جو علاقے آزاد ہوئے، وہاں کا نظم و نسق چلانے کے لیے کشمیری لیڈروں نے باقاعدہ حکومت قائم کی اور اپنے علاقے کو آزاد کشمیر کا نام دیا۔ اسی طرح گلگت بلتستان کے لوگوں نے اپنے علاقوں کو خود آزاد کرا لیا،
مگر ان کے معاملات متعلقہ وزارت کے ماتحت رہے۔ وہاں کے لوگ ایسے انتظامی بندوبست کے خواہاں تھے جس کے باعث ان کے مقامی مسائل سبک انداز میں چلتے رہیں۔ عملی حقیقت یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کی خواہشات کے مطابق انتظامی طور پر اس علاقے کے معاملات چل رہے ہیں۔ اس باب میں تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں کہ گلگت بلتستان کو باقاعدہ صوبے کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ اختلاف اس ٹائمنگ کے حوالے سے ہے کہ یہ کام مجوزہ صوبے کے انتخابات کے انعقاد سے پہلے ہونا چاہیے یا بعد میں۔ اس وقت چونکہ گلگت بلتستان میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر ہیں، اس لیے ہر فیصلے کا تنقیدی نظر سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس باب میں ایک نکتہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ آئین میں ترمیم کے بغیر گلگت بلتستان صوبے کا درجہ نہیں پا سکتا۔ یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ علاقے کو صوبائی حیثیت دینے سے کشمیر کا اس پر کسی قسم کا اثر تو نہیں پڑے گا۔ اگرچہ وزیر اعظم کا مذکورہ اعلان ان تمام پہلوؤں، سوالوں اور نکات کو مد نظر رکھنے کے بعد سامنے آیا ہوگا، پھر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام معاملات پر مزید غور کیا جائے۔ اہم بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ تاحال نہیں دیا گیا، بلکہ عبوری طور پر انتظامی ضرورتوں کے لیے اس کی مشینری اس انداز میں چلائی جا رہی ہے۔ صوبے کا باضابطہ قیام تمام قانونی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد ہوگا۔ اس دوران ضرورت اس بات کی ہے کہ وفاقی حکومت اور اپوزیشن میں شامل تمام پارٹیز گلگت بلتستان کے انتخابات کی شفافیت یقینی بنائیں اور ان چیلنجز کو ملحوظ خاطر رکھیں جن کا پاکستان کو سامنا ہے۔ بھارت میں قائم انتہا پسند نسل پرست حکومت کے مذموم عزائم ڈھکے چھپے نہیں۔ انہیں سامنے رکھتے ہوئے فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوششوں سمیت تمام پاکستان دشمن ہتھ کنڈوں کو ناکام بنانے کے لیے ہر پاکستانی کا ہر وقت چوکنا رہنا ضروری ہے۔